بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی زیر مطالعہ ہے، اس پر آج انشاءاللہ چوتھی نشست ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہے ہم تقریباً 3 نشستوں میں کتاب کی جو وجہ تالیف رسالہ تھی اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ بھئی علم کلام جدید کا ایک نعرہ بلند کیا جا رہا تھا۔ جو نعرہ بلند کرنے والے لوگ تھے وہ اکثر وہ لوگ تھے جدید مفکرین ہیں جو نیچریت سے جدیدیت سے متاثر ہیں، اور گویا ان کو ایک نئی روشنی یا نئی تہذیب کی ہوا لگی ہوئی۔ وہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں اس میں بتایا گیا کہ بھئی اس نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس کی کون سی جہت جو ہے وہ درست ہے، کون سی جہت وہ ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو ضرورت کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے درست ہے، یہ بات اس میں بیان کی گئی، ہم یہ دیکھ چکے ہیں پہلے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو افتتاحی تقریر ہے کے اندر جو انہی حضرات جو کہ بیسیکلی نیچریت زدہ ہیں یا جدیدیت زدہ ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ بھئی مریدان دہر ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی یہ آپ کی 3 کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے اصل میں علماء کے وعظ یا علماء کی باتیں آپ کو نافع نہیں ہوتی۔ تو وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات یہ تھی کہ بھئی شبہات روحانی امراض ہیں مگر ان کو مرض نہیں سمجھا گیا، پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو اپنی فہم اور رائے پر پورا اعتماد ہے، اور آپ جو ہے وہ جو ہے رجوع نہیں کرتے کسی سے، تقلید نہیں کرتے کسی کی۔ تیسری عادت یہ ہے، تیسری کوتاہی یہ ہے کہ اتباع کی عادت آپ کو بہت کم ہے۔ یہ بھی انہی لوگوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے بیسیکلی جو اس کتاب کے مخاطب ہیں۔ یہ ہم بات کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نیچریت سے متاثر ہیں۔ اس کے بعد جو تھی ایک تمہید تھی جس کے اندر جو ہے وہ حکمت کی تقسیم کی گئی، اور اس میں بتایا گیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو حکمت کہتے ہیں حقائق موجودہ کے علم کو، ٹھیک ہے؟ اور صرف علم نہیں ہے بلکہ اس سے کوئی نفس کو فائدہ بھی ہو، فائدہ وہ بھی جو معتد بھی ہو، یعنی ایک حد تک کو فائدہ نفس کو حاصل ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں حکمت صرف کوئی نظری چیز نہیں ہے بلکہ حکمت عملی بھی ہوتی ہے، حکمت عمل سے متعلق بھی ہوتی ہے۔ حکمت جو ہے وہ انسان کی تہذیب بھی کرتی ہے، تہذیب اخلاق سے متعلق بھی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ حکمت کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عملی۔ حکمت نظری کی پھر 3 تقسیم ہے، اسی طرح حکمت عملی کی بھی 3 تقسیمات ہیں۔ اور حکمت نظری جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جن موجودات سے بحث کی جاتی ہے ان کا وجود اگر ہمارے اختیار میں نہ ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ حکمت نظری ہوگی۔ اور اگر جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہو اور ان سے بحث کی جائے، اس سے مراد ہمارے اعمال و افعال ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ حکمت عملی کہیں گے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھا کہ بھی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک تھی حکمت عملی کی، اسے ہم کہتے ہیں تہذیب اخلاق، جس میں ایک شخص کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے تدبیر منزل، جس میں ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے سیاست مدن، جس میں جو ہے ایک شہر میں یا ایک ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مسائل، ان کی مصلحتیں کیا ہیں، ان کی بہبود کس طرح سے ہو سکتی ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ 3 تقسیمات ہیں حکمت عملی کی، یعنی تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن۔ اس کے بعد جو اگلی تقسیم ہے وہ علم حکمت نظری کی ہے۔ اس میں تھا کہ بھئی ایک ہے جسے ہم طبیعیات کہتے ہیں، فزکس کہتے ہیں، پھر ایک جس کو ہم ریاضیات کہتے ہیں، میتھمیٹکس کہتے ہیں، اور تیسرا جس کو ہم الہیات کہتے ہیں، جس کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی تقسیم کس طرح سے تھی؟ مطلب وہ یہ تھا کہ بھئی وہ ان اشیاء کے احوال کا علم ہے جو اصلاً مادے کی محتاج نہیں، نہ وجود ذہنی میں نہ وجود خارجی میں، اس کو علم الہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ اشیاء جو وجود خارجی میں تو محتاج المادہ ہے مگر وجود ذہنی میں نہیں ہے، ان کے احوال کے علم جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاضی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ اشیاء جو وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں محتاج المادہ ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم طبیعی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں اور سمجھا بھی چکے ہیں کہ کیا بات اس میں بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس حکمت کی ان تقسیمات کا شریعت سے کیا تعلق ہے۔ شریعت کا انہوں نے بتایا کہ شریعت بھی ان چیزوں کا نام ہے، اس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاق ہیں، اور اس سے پہلے عقائد ہیں۔ تو یہ 5 گویا شریعت کے شعبے ہو گئے، اور ان 5 کا تعلق ان حکمت عملی سے تو سب سے ہے، اور حکمت نظری میں صرف الہیات سے ہے۔ یعنی ریاضیات یا طبیعیات جو ہے وہ اصلاً متعلق نہیں ہے، یعنی اصلاً وہ شریعت کا موضوع نہیں ہے، جو قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کہیں اس کا ذکر بھی آ گیا ان مسائل کا، تو اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ بطور آلیت، کہ بطور استدلال علی بعض مسائل الہی، یعنی مراد یہ ہے کہ اس میں اس کو گویا انسٹرومنٹلائز کیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے توحید پر استدلال کرنے کے لیے. یعنی اگر کہیں طبیعیات کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، یا کہیں بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی قانون فطرت کا بیان ہو رہا ہے، اگر جدید اصطلاح میں کہا جائے، تو اصلاً وہ اس کا بیان نہیں ہو رہا ہوتا، نہ اس کے میکینکس کا بیان اس طریقے سے ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے توحید پر استدلال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اصول موضوعہ شروع ہو گئے تھے. تو ہم نے بیان کیا تھا کہ اصول موضوعہ کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے. یعنی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھئی کوئی بھی گفتگو اگر مربوط ہو، اس کے اندر ایک نظم پیدا کرنا ہو، اس گفتگو کے حدود طے کرنے ہو، یعنی علمی گفتگو ہو، جیسے حوار علمی بھی کہتے ہیں، ڈسکورس ہو، یہ سب چیزیں، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ پہلے کچھ اصول موضوعہ، کچھ فرسٹ پرنسپلز، کچھ مقدمات، کچھ سوابق پہلے سے طے کر لیں، کچھ اصول پہلے متعین کر لیں کہ ان اصولوں کو ان اصولوں کی روشنی میں اور مقدمات کی روشنی میں ہی سب چیزوں کو دیکھا جائے. ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، ان کے بنیادی اصول ہی طے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لازمی ہے کہ پہلے کچھ اصول موضوعہ، فرسٹ پرنسپلز، ایکزیمز کو بیان کر دیا جائے. اس لیے انہوں نے پہلے اصول موضوعہ کو بیان کیا. اچھا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک اور اس میں نکتہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بھئی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی وہی ذہن ہے جو نیچریت سے متاثر ہے، اور نیچریت بھی ایک الحاد ہی ہے، الحاد کی ایک شکل ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ الحاد کو سمجھتے ہیں کہ الحاد جیسے خدا کے انکار کرنا، یعنی عام طور پر مترادف ہے الحاد خدا کے انکار کے، ایتھیزم کے. لیکن الحاد کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو الحاد جیسے کیا ہے، ایک تصور ہے، ایک مفہوم ہے جس کے بہت سے شیڈز ہیں، اس کے بہت سے درجات ہیں، بہت سے اس کے مراتب ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک انکار خدا بھی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ خدا کا تصور مسخ ہو جائے، خدا کے تصور میں ڈسٹورشن آ جائے، خدا کا تصور درست نہ ہو، مطابق واقع کے نہ ہو، حقیقت کے مطابق نہ ہو. الحاد اصل میں انحراف ہے. ٹھیک ہے. لیکن صحیح عقیدے سے انحراف جو ہے وہ الحاد ہے. تو الحاد کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک اصطلاح ہوتی ہے، منطق میں پڑھی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کلی مشکک. کلی مشکک جو ہے وہ ایک کلی کہتے ہیں، ایک ایسی یونیورسل کو کہتے ہیں کلی. ٹھیک ہے. کلی ایک مفہوم ہوتا ہے. کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مفہوم جو بہت سے افراد پر صادق آ سکے. یعنی اس مفہوم کے جو اپلیکیشنز ہیں، انطباقات ہیں، وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ بولتے ہیں انسان. اب انسان تو کہیں نہیں پائے جا رہا نا، پایا تو جا رہا ہے احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے. اب یہ کلی مشکک نہیں ہے انسان، اس لیے کہ انسان جتنا آپ پر صادق آ رہا ہے اتنا ان پر آ رہا ہے، اتنا ان پر آ رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زیادہ انسان ہوں، یہ کم انسان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کلی مشکک نہیں ہے. پھر ایک اور کلی اصطلاح ہوتی ہے کلی متواتر کی. لیکن کلی مشکک وہ ہوتا ہے جس میں کلی ہو اور اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ برابر درجے پر نہ ہو، بلکہ اس میں مراتب ہو، درجات ہو. ٹھیک ہے. تو الحاد کیا ہے، ایک کلی مشکک تصور ہے. اس کے افراد یا وہ جن پر اپلائی ہو رہا ہے اس کے درجات ہیں، اس کے بہت سے مراتب ہیں، اور سب پر برابر درجے میں نہیں ہو رہا. گویا خدا کا انکار الحاد کی کامل شکل. اس سے پہلے بہت سی اشکال اور بھی ہیں. تو نیچریت میں بھی کیا ہے، ایک لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیسٹک تصور پیدا ہوتا ہے. ڈیزم اس کے اندر، یعنی خدا کا وہ تصور جو اس کائنات سے بالکل الگ تھلگ ہے، وہ قیوم نہیں ہے، اس کا وہ اس سے براہ راست متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. گویا اس نے ایک چیز بنا کر چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ کائنات خود مکتفی ہے، وہ اپنی ایکسپلینیشن خود کرتی ہے. اس کے اندر جو لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں، وہ چل رہے ہیں. ان میکینکس کو آپ جان لیں، ان لاز کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ اس کائنات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے جی اصول موضوعہ. اصول موضوع میں ہم دو دیکھ چکے ہیں، یعنی فرسٹ پرنسپلز میں سے ہم دو دیکھ چکے ہیں. تو پہلا اصول یہ تھا کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے. کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے. یعنی عدم علم علم عدم کی دلیل نہیں. عدم علم جو ہے وہ علم عدم کی دلیل نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر دلیل سے کسی بات کا نہ ہونا سمجھ میں آ جاوے تو یہ ایک اور بات ہے، اور یہ ایک بات یہ کہ بھئی اس کا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ دوسری بات ہے. یعنی کوئی شے کیسے ہو رہی ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا احاطہ ذہن نہیں کر پا رہا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اور ایک یہ کہ آپ نے دلیل سے یہ جان لیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بات درست نہیں ہے، اس کا نہ ہونا دلیل کے ذریعے جان لیا. یہ دونوں باتیں ایک
نہیں ہے. تو ان دونوں باتوں میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. تو جدید آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں، وہ باطل ہے. تو کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے. یعنی علم عدم کی دلیل عدم علم نہیں ہے، کہ عدم علم علم عدم کی دلیل نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تھا پہلا اصول موضوع، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی جو امر، جو معاملہ عقلاً ممکن ہو، ٹھیک ہے، عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی امر عقلاً ممکن ہو، یہ ہم نے پہلے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا. کچھ آپ بتا سکتے ہیں کیا مطلب ہے ممکن، واجب اور ممتنع کا؟ جی جی ایسے ہی. نیسیسری کیا ہے؟ ہوتا نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. جو ریشنلی مطلب پاسبل ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہی انہوں نے بتایا تھا کہ واقعات تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتلاوے. مثلاً ایک آدھا ہے دو کا. یہ امر ایسا لازم الوقوع ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اس کے خلاف کو یقیناً غلط سمجھتی ہے، تو واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ نے جان لیا کہ ایک یہ ہوتا ہے اور دو یہ ہوتا ہے، تو ایک آدھا ہے دو کا یہ ایسا ضروری، ایسا لازمی معاملہ ہے کہ عقل اس کے خلاف کو لازماً باطل سمجھتی ہے. یعنی عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک آدھا دو کا نہیں ہے یا ایک دو برابر ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ واجب. ٹھیک. واجب اصل میں نا حکم عقلی ہوتا ہے. تو عقل حکم لگا رہی ہے نا، وہ واجب ہے. شے واجب نہیں ہوتی. یہ بھی ایک اہم ڈسٹنکشن ہے. یعنی اصل میں جو وجوب، امکان اور استحالہ ہم بولتے ہیں نا، یعنی پاسبلٹی، امپاسبلٹی اور جو ہے وہ تیسرا کیا تھا، نیسیسٹی، یہ اصل میں حکم عقلی ہے. کیونکہ ریشنل ججمنٹس ہیں. یعنی عقل یہ حکم لگا رہی ہوتی ہے. چیز اپنی ذات میں یہ نہیں ہوتی. چیز اپنی ذات میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یا تو وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اس پہ حکم لگاتے ہیں عقل کی روشنی میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ہے شے، کیا ایسا ممکن تھا کہ یہ نہ بھی ہو سکے؟ ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے، پاسبل ہوتی ہے. کیونکہ آپ متغیر دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں تھی پھر ہوئی ہے. اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ رہے. یعنی اس کا نہ ہونا پاسبل ہے نا. تبھی یہ نہیں تھی تب ہوئی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی شے ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یعنی مراد ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو. اگر اس کے نہ ہونے کو امیجن کریں گے تو استحالہ لازم آ جائے گا، تو کوئی امپاسبلٹی لازم آ جائے گی. جیسے آپ کہیں کہ بھئی آپ کسی شے کو کہیں کہ یعنی یہ گلاس تو ہے لیکن یہ گلاس میکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، امپاسبل ہے. گلاس ہو، گلاس میکر نہ ہو. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا گلاس آپ کے سامنے ایک خاص شکل میں موجود ہے اور گلاس میکر کوئی بھی نہیں ہے، خود بخود ایسا ہو گیا. یہ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ممتنع. تو ممتنع ظاہر ہے کوئی شے تو نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ریشنل ججمنٹ ہے کہ ممتنع تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. شے یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ممتنع اصل میں تصور پہ لگتا ہے نا حکم. یعنی آپ ایک ایسی شے فرض کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، کا ہونا ناممکن ہے. تو اس کی بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ مثلا آپ یہی جیسے ایک مثال یہ دے دی آپ نے کہ آپ نے کہا کہ ایک آدھا ہے دو کا، ایک آدھا ہے دو کا. یا آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بولی، ظاہر آپ نے ذہن میں کچھ اس کا بنایا ہے نا. نہیں آپ نے بولا بھی ایک آدھا ہے دو کا، اس کا مطلب بھی کوئی ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. اس مطلب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ممتنع ہے، امپاسبل ہے. یعنی ایکچوئل میں ایسا ہونا امپاسبل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تین احکام عقلیہ ہیں. یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا. اچھا پھر ہم نے امام غزالی کی ایک تفریق دیکھی تھی پچھلی دفعہ. کوئی صاحب بتا سکتے ہیں وہ عقل کے چار مطالب کیا تھے؟ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو یہ والی بات ہے جو عقل کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں،
یہ بات پرانی ہے، یہاں لکھی ہوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کر دی ہے، یہ پرانی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے 4 مطالب نا امام صاحب نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، جو کتاب العلم ہے اس کے آخری باب میں ذکر کیے۔ میں یہ ہے جو باب ہے وہ عقل کے شرف کے بارے میں، یعنی فی العقل و شرف ہو و حقیقت ہو و اقسام ہو، عقل کا جو ہے وہ شرف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اس موضوع پر ہے۔ تو وہاں وہ عقل کے 4 مطالب ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلا جو ہے نا وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیور پوٹینشیلٹی ہے، انہو غریزتن، غریزہ ہے، پوٹینشیلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، پوٹینشیلٹی کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ مابع الامتیاز ہے جو انسان اور بہائم میں ہے، انسان اور جانوروں میں ہے، یعنی اس پوٹینشیلٹی کی وجہ سے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے۔ پوٹینشیلٹی کیا ہے؟ علوم کو قبول کرنے کی، نتائج نکالنے کی، مقدمات سے نتیجے تک پہنچنے کی، ٹھیک، یہ پوٹینشیلٹی۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ امام حارث المحاسبی نے یہ تعریف کی تھی اپنی کتاب ماہیت العقل میں، میں ذکر کیا تھا پہلے کہ عقل کیا ہے، غریزہ ہے۔ متکلمین کے ہاں ایک تعریف عقل کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری تعریف کیا ہے کہ وہ علوم جو طفل ممیز میں وجود میں آ جائے، ٹھیک ہے، وہ علوم جو طفل ممیز کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو ذرا امتیاز پیدا کر لیتا ہے، ذرا چیزوں کو سمجھنا بوجھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ علوم اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے علوم ہوتے ہیں؟ یہی علوم ہوتا ہے، جوائز جو ہے نا جائزات، اور جو ہے وہ استحالت المستحیلات، اور جو ہے وجوب الواجبات، یعنی مراد ہے کہ یہ علم کہ مستحیل کیا ہے ہوتا ہے، جائز کیا ہوتا ہے، اور واجب کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو طفل ممیز میں وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، گویا بالفعل کچھ علم حاصل ہو گیا۔ پہلے میں کیا تھا؟ غریزہ تھا، پیور پوٹینشیلٹی ہے۔ دوسرے میں کیا ہے؟ بالفعل کچھ علوم حاصل ہو رہے ہیں۔ اس نے بہت سی مثالیں اس کی ہیں، جیسے آپ کہیں کہ بھئی یعنی جیسے جہاں بھی کہا نا کہ جیسے یہ بات کہ ایک آدھا ہے دو کا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دو ہو جائے، یا ایک شخص بیک وقت دو جگہوں پر نہیں پایا جا سکتا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ تعریف بھی متکلمین کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عقل کس کا نام ہے؟ بعض علوم ضروریہ کا نام ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اے پرورائے نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے اصل میں، ٹھیک۔ تیسری تعریف وہ تھی جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ عقل سے مراد وہ علوم ہے تجربے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو تجربہ آپ کا بڑھتا ہے، آپ کی عمر بڑھتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا عاقل آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تجربہ اس کا زیادہ ہو گیا۔ یہ تیسرا مطلب یہ ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ اور چوتھا مطلب وہ ہے کہ بھئی کہ عواقب امور کو جان لینا۔ عواقب امور سے کیا مراد ہے کہ بھئی جو معاملات ہیں ان کے جو نتائج ہیں، ان کی جو اینڈز ہیں، ان کو جان لینا۔ تو عقل کا کام یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اینڈز کو جان لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا مطلب یہ ہے۔ تو بتایا تھا امام صاحب نے کہ بھئی جو پہلے دو ہیں نا وہ اکتسابی ہیں، اور پہلے دو جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہبی ہیں، اور آخری دو کیا ہیں؟ اکتسابی ہیں۔ انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ بھئی میں نے عقل کو دیکھا عقلین، ایک شعر نقل کیا، انہوں نے ذکر کیا تھا فمتبوع و مسموع۔ تو کچھ متبوع ہے، کچھ مسموع ہے۔ متبوع کیا ہے؟ جو کہ وہبی ہے۔ مسموع کیا ہے؟ جو کہ ایکوائرڈ ہے، کسبی ہے۔ تو وہبی کیا ہوتا ہے؟ جو گیون ہو۔ کسبی کیا ہوتا ہے؟ جو خود سے آپ ایکوائر کرتے ہیں، ایکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہم نے بیان کیا تھا، تو یہاں جو یہ مطلب بیان کیا گیا ہے وہ اصل میں کون سا مطلب؟ وہ دوسرے والا مطلب ہے جو ہم نے دیکھا ان 4 مطالب میں سے دوسرا جو مطلب ہم نے بیان کیا کہ عقل بعض علوم ضروریہ کا نام ہے۔ چلیے، یہ دو ہم نے جو ہے یہ کچھ خلاصہ تھا جو اب تک ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ آج ہم نے شروع کرنا، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ ہاں، ممتنع کہتے ہیں امپاسبل کو، یا مستحیل، ٹھیک ہے، جو امپاسبل ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اگر اس کا ہونا فرض کر لیا جائے تو اس سے کچھ امپاسبلٹی لازم آ جائے۔ اس کا ہونا فرض کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا ہم نے یہاں کیا مثال دی کہ ایک دو کے برابر ہے، ایک دو کے برابر ہے، یہ آپ ایک جملہ تو بول رہے ہیں نا، لیکن اس جملے کا کیا یہ ایکچوئل میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو کے برابر ہو؟ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، تو ہم ممتنع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ممتنع کیا ہے؟ جو ریشنلی امپاسبل ہے، جو مستحیل ہے، اسی کو استحالہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جائز، یہاں میں جائز بول رہا ہوں تو جائز امکان کے معنوں میں ہوتا ہے، جائز امکان ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور واجب اور نیسیسری یہ بھی ایک چیز ہے، اسی طریقے سے جو ممتنع، مستحیل، امپاسبل یہ بھی ایک ہے، ٹھیک۔ ہاں، متکلمین سے مراد ہے علم کلام کے جو ماہر ہیں،
ان کا فیلڈ علم کلام ہے. یہ ہم نے جو پہلا یہاں پہ بات کی تھی، فرسٹ لیکچر تھا، وہاں تفصیل سے اس کی تعریف بھی کی تھی اور بیان کیا تھا. جی جی ہاں ایسے ہی ہے. ہاں اس میں ہم نے تفصیل کی تھی نا کہ بھئی جو طبیعیات ہے اس میں کیا ہے، اگر آپ کوئی چیز امیجن کرتے ہیں ذہن میں، تو ذہن میں بھی آپ جو امیجن کر رہے ہوتے ہیں وہ فزیکل آبجیکٹ ہوتا ہے، اور خارج میں بھی فزیکل ہوتا ہے. اچھا میتھمیٹکس میں کیا ہوتا ہے؟ میتھمیٹکس میں خارج میں جب بھی ہوتے ہیں تو وہ کسی شے کی صورت میں پائے جاتے ہیں، لیکن نمبر جب ذہن میں ہوتے ہیں تو پیور کانسیپٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً آپ یہ نہیں کہتے کہ بھئی کہ ایک دو تین چار جو ہے کانسیپٹس ہیں. خارج میں ایک دو تین چار نہیں ہے، ایک کرسی، ایک قلم، دو دو ٹیبلز، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. علم الہی وہ ہے جس میں نہ خارج نہ ذہن، دونوں ہی میں مادہ نہیں ہوگا. یعنی ظاہر ہے کہ جو الہیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، وہ مادی نہیں ہے نا، تو خارج میں بھی نہیں ہے. جب آپ ان کو امیجن کرتے ہیں، ان کا کانسیپٹ بناتے ہیں ذہن میں، وہ بھی مادی نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ذات کا اور صفات کا تصور مادی بنا لیں. یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے؟ جی جی ہاں، نبوت کا علم اس کے ضمن میں آئے گا، لیکن یہاں اصلاً الہیات سے مراد ذات و صفات کا علم. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب تک کا خلاصہ تھا جو ہم نے دیکھ چکے ہیں 3 لیکچر میں. ٹھیک. یہاں پہ انہوں نے لکھا تھا نا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے بعد آپ جاتے ہیں تو ایک سے تسلی نہیں ہوتی تو اور ڈھونڈتے ہیں، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں. تو یہ علاج کروانا ہے نا، آپ مسئلہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو پین فیل ہو رہی ہے، تو آپ اس کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ بس کیا پوائنٹ یہی ہے اصل میں کہ آپ اس روحانی شبہات کو مرض نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کو بھی مرض سمجھنا چاہیے. اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہمیں یہیں بیٹھے بیٹھے آنسرز ملنے چاہیے، بجائے کہ آپ خود کسی کے پاس جائیں، محنت کریں. آپ یہ نہیں کرتے بلکہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس پہ ایک آیت بھی میں نے پڑھی تھی کہ بل ہم فی شکن یلعبون، کہ وہ شک میں، وہ اسی کے اندر کوئی یلعبون، کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس کو. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، تو شک میں آپ رہتے ہیں تو آپ یقین تک نہیں پہنچتے. یقین کا مطلب ہے رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے نا. تو شک میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی رسپانسبلٹی محسوس نہیں کرتے. اور انسان کی طبیعت میں چونکہ آزادی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ رسپانسبلٹی کبھی جو ہے وہ رسپانسبل ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے اس کو انجوائے کرتا ہے. وہ جو یہ چیزیں سرٹن نہیں ہیں، اوپن ہے، تو انجوائے کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس میں سچے نہیں ہیں. کوئی بتا رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر تکلیف آپ کو ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جگہ جگہ جاتے ہیں، ایک سے حل نہیں ہوتا اگلے کے پاس جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کر رہے. یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہر مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، ہمیں خود آ کے بتایا جائے. یہ پوائنٹ. اچھا جی، تو اس سے اگلی جو تھا نا، جو تیسرا ہے اصول موضوع، تو ہم اصول موضوع پڑھ رہے تھے. یعنی فرسٹ پرنسپل جو پہلے انہوں نے بیان کیے ہیں انتباہات سے پہلے، یعنی انتباہات مفیدہ جو ہے اس سے پہلے کچھ اصول بیان کیے ہیں. تو تیسرا انشاءاللہ ہم نے آج پڑھنا ہے، تیسرا اور چوتھا. تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3 کیا ہے، کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے. ٹھیک، محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت. تو محال عقلی اور چیز ہے. محال عقلی کا کیا مطلب ہے؟ ریشنلی امپاسبل. اور مستبعد کسے کہتے ہیں؟ بعید از عادت ہے یا امپرابیبل ہے. ٹھیک ہے، امپرابیبل ہے. یہ کیا ہے؟ مستبعد ہے. تو کہہ رہے ہیں محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے. محال خلاف عقل ہوتا ہے. محال جو چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ خلاف عقل ہے. اور مستبعد کیا ہوتا ہے؟ خلاف عادت ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں. یہ احکام وہ حکم کی جمع ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وجوب، امتناع اور امکان، یہ کیا ہے؟ ریشنل ججمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ احکام عقلیہ ثلاثہ ہیں، 3 احکام عقلیہ ہیں. اسی طرح سے احکام عادیہ بھی ہوتے ہیں. احکام عادیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ یہی کہہ لیں کہ وجوب عادی، امکان عادی اور امتناع عادی، یہ اسی طرح ہی ہوگا. پھر ان میں تعلق بنے گا. یہاں بورڈ نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو. یہ 3 اگر آپ دائرے بنائیں نا، جیسے کہیں کہ بھئی ایک الواجب العادی، یہ واجب عادی ہے، تو واجب عادی کا دائرہ بڑا ہوگا اور واجب عقلی کا دائرہ چھوٹا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ واجب عادی مطلب بہت سی چیزیں آپ واجب سمجھتے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر آگ جلاؤں گا تو جلے گی،
آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو جل جائے گا میرا ہاتھ. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. لیکن اسے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واجب کہہ رہے ہیں. تو واجب عادی کا دائرہ بہت بڑا ہے. تو عقل تو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ واجب ہے. کہ مطلب ہے واجب عقلی کا دائرہ چھوٹا ہے. یعنی ہر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر واجب عقلی تو واجب عادی بھی ہے، لیکن ہر واجب عادی واجب عقلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو بیان بس یہاں اگر میں ڈرا کرتا تو بہتر ہوتا. بہرحال اگر اسی طرح آپ دیکھیں الممتنع العادی، یعنی جی جی عقل ہی بتا رہی ہے. لیکن عقل یہ بتا رہی ہے کہ جو پہلے تم نے ڈالا تھا نا تو ایسے ہوا تھا، تو اب دوبارہ ڈالو گے تو ایسے ہو سکتا. عقل یہ نہیں کہہ رہی کہ لازماً ایسے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ الممتنع العادی کیا ہے؟ الممتنع العادی یہ ہے کہ بھئی جو عادتاً ممتنع ہے. عادتاً ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ چھت سے چھلانگ لگائیں تو بجائے نیچے آنے کے اوپر چلے جائیں. ممتنع عادی ہے، عادتاً ممتنع ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پھر دیکھیں تو ممتنع عادی کا دائرہ بڑا ہے اور ممتنع عقلی کا دائرہ چھوٹا ہے. کیونکہ ہر ممتنع عقلی تو ممتنع عادی ہوگا، لیکن ہر ممتنع عادی ممتنع عقلی نہیں ہوگا. اسی طرح تیسری اگر آپ بیان کریں تو الممکن العقلی. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ الٹا ہے. الممکن العقلی کا دائرہ بڑا ہے اور ممکن العادی کا دائرہ چھوٹا ہے. تو یہ آپ بیان آپ لوگ ڈرا کر لیں تو اگر آپ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں. بہرحال تو خیر بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا عادت اور عقل کے احکام جدا جدا ہیں. یہ تو میں بیان کر رہا ہوں حکم عقلی اور حکم عادی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. تو حکم عقلی بھی اسی طرح تین ہے، امتناع، وجوب اور امکان. حکم عادی بھی اسی طرح تین ہے، امتناع، وجوب اور امکان. تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے. محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا. محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا. مستبعد واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل. آپ کتاب نہیں رکھیں گے نا تو نیند ہی آئے گی حضرت. کتاب سامنے نہیں ہوگی تو نیند ہی آئے گی نا. ہاں. تو یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبد کو غیر مدرک بالفعل. تو غیر مدرک بالفعل سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ ایکچوئل میں کبھی ادراک نہیں کرتے نا. محال تو خلاف عقل ہے. محال تو خلاف عقل ہوتا، عقل کے خلاف ہے. اور جو مستبد ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ غیر مدرک بالفعل. ان ایکچوئل میں آپ اس کا ادراک نہیں کر رہے ہوتے. اکثر ایسا نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ آگ نے نہ جلایا ہو. غیر مدرک بالفعل کا یہ مطلب ہے. غیر مدرک کا مطلب اس کا ادراک نہیں کیا گیا بالفعل، ایکچوئل میں. ٹھیک ہے جی. ایک اور نسخے میں غیر مدرک بالعقل تھا لیکن وہ زیادہ وہ مناسب نہیں ہے میرے خیال ہے. یہاں غیر مدرک یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے غیر مدرک بالفعل. تو غیر مدرک بالفعل ہی ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے. یہ بات واضح ہے جی کہ عادت اور عقل کے احکام میں کیا فرق ہوتا ہے. اور محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبد واقع ہو سکتا ہے. اور محال کو ہم خلاف عقل کہیں گے اور مستبد کو غیر مدرک بالفعل کہیں گے. اور ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے. اس کی شرح بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتلاوے. اس کو ہم ممتنع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر 2 میں آ چکا ہے. تو دوسرا اصول تھا اس میں آ چکا ہے، مثال بھی بیان ہو چکی ہے. اور مستبعد وہ ہے جس کے وقوع کو عقل جائز بتلاوے، مگر چونکہ اس کا وقوع کبھی دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے بکثرت سنا نہیں، اس لیے اس کے وقوع کو سن کر اول وہلہ میں متحیر و متعجب ہو جاوے. کہ جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع میں کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کے عنوان سے کیا گیا ہے. یعنی اس کو آپ نے دیکھا نہیں ایسے ہوتے ہوئے، نہ سنا ہے کبھی، تو اس کو سن کر فوری کیا اول وہلے میں فوری طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو عجیب سا لگتا ہے، آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال بھی وہ دے چکے ہیں اصول موضوع نمبر 1 میں، کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کے عنوان سے. کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یعنی عدم علم علم عدم کی دلیل نہیں. تو کہہ رہے جی اب وہی تو بیان کیا تھا نا شروع میں کہ عقل جب حکم لگا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اگر اس کے عدم کو فرض کیا جائے، اس کے عدم کو فرض کرنے سے، یعنی ہم بھی فرض کر لیتے ہیں کہ آگ نے نہیں جلایا، کیا اس سے کوئی قانون عقلی ٹوٹتا ہے؟ کیا اس سے کوئی ریشنل امپاسبلٹی لازم آتی ہے؟ نہیں لازم آتی. ٹھیک ہے. اسی کو ہم خلاف عقل کہتے ہیں. اور وہ کیا بتا رہے ہیں، جیسے ابھی اس کی ہم یہاں پہ ایک حاشیہ پڑھتے ہیں
تو بتا رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تو ہم پڑھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں خلاف عقل کی تعریف کیا ہے. وہی بات تو آپ نے کہا نا خلاف عقل کیا ہوگا, اور تو کیا تعریف یہ ہے کہ جو عقلاً ناممکن ہو, یعنی عقل اس کے محال ہونے پر دلیل قائم کر سکے. اور یہاں یہ نہیں پڑھا, میں ایک اور حاشیے سے پڑھ رہا ہوں جو کہ امام تھانوی کا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں استحالہ کہتے ہیں اجتماع نقیضین کو. استحالہ کہتے ہیں اجتماع نقیضین کو. نقیضین کیا ہوتے ہیں؟ دو ایسے اپوزٹس ہیں جو وجود و عدم کے اصول پر ہیں. وجود و عدم کے اصول پر ہیں, وہ کیا ہے؟ نقیضین, ٹھیک ہے. تو استحالہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اجتماعی نقیضین کو. تو خلاف عقل وہ ہے جس کے ماننے سے نقیضین کا ایک محل میں, ایک آن میں, ایک جہت سے مجتمع ہونا لازم ہے. تو یہ ہوتا ہے خلاف عقل. یعنی اگر اس کو مانا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہوگا, یعنی وجود و عدم کا ایک ہونا لازم آ رہا ہوگا. یہ اصول ہے اصل میں. اس کو ہم ایک اور الفاظ میں کہیں تو اسے ہم لا آف نان کنٹرڈکشن کہتے ہیں, اجتماعی نقیضین. تو اب جو فرما رہے ہیں, اب جو لوگ معادیات کو, معادیات سے مراد وہ ہے جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں, یا پول صراط کو, یا وزن اعمال وغیرہ کو خلاف عقل کہتے ہیں, وہ مہربانی فرما کر ان کے استحالے پر کوئی دلیل قائم کر دیں. یہ بتا دیں کہ بھئی یہ مستحیل ہے, یہ امپاسبل ہے, اور بتلائیں کہ ان کے ماننے سے نقیضین کیوں کر لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً وہ ہرگز کوئی دلیل عقلی ان کے استحالے پر قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بہت سے بہت یہی کہیں گے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. وہ پہلا اصول بتا دیا انہوں نے کہ سمجھ میں نہ آنا باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو یہ پہلا اصول وہ بیان کر چکے ہیں. جی جی. سر جو آپ جب کسی سے کوشچن کرتے ہیں یا کوئی بولتا ہے تو بالکل پورا آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی. سو یہ مائک ہے ہمارے پاس, جس نے بات کرنی ہو یہاں سے لے کے اس کے اندر بات کرے آپ کے پاس. سامنے رکھ دیں کوئی صاحب, ویسے جس کو چاہیے کیا کرو. بات واضح. اب کوئی بات انشاءاللہ اور واضح ہوتی رہے گی ایسا ایسا, تو امید ہے کہ اس میں کچھ واضح ہوئی ہوگی. اچھا جی. اچھا کہہ رہے ہیں اگر ہاں, تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے احکام جدا جدا ہیں, عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں, کہ محال کی تکذیب و انکار محض بنا بر محال ہونے کے واجب ہے. ٹھیک ہے. اس صرف یہ محال ہے تو اس وجہ سے اس کی تکذیب کرنا ضروری ہے. اور مستبعد کی تکذیب و انکار محض بنا بر استبعاد کے جائز بھی نہیں. اور جو چیز خلاف عادت ہے, جس میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, کبھی دیکھا نہیں گیا, اس کا انکار صرف اس بنیاد پر کرنا کہ کیونکہ ہم نے کبھی ایسا ہوتا دیکھا نہیں, یہ کبھی ایسے ہو سکتا نہیں, یہ درست نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ عدم علم عدم کی دلیل نہیں ہے, پہلا اصول. اب مستبعد سے مراد وہی ہے جس کو ہم امپروبیبل کہہ رہے ہیں, جو بعید از عادت ہے, عادتاً ایسا نہیں ہوتا, مستبعد ہے. مستبعد اور مستحیل میں فرق ہے, یہ فرق بیان کر رہے ہیں اس اصول میں نا. مستبعد اور ہوتا ہے اور مستحیل اور ہوتا ہے. تو مستبعد وہ ہے جو محال عادی ہے. ہم نے بیان کی نا, 3 دائرے بیان کیے میں نے. مقصد یہی تھا کہ جو 3 احکام عادیہ ہیں اور 3 احکام عقلیہ ہیں, ان میں فرق واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ لے لیں پھر آپ, چلیں. ظاہر ہے. ہاں, عادت انڈکشن ہوتی ہے, یہ ریڈکشن ہے بیسیکلی. اگر آپ ایسے بیان کریں نا اس منطق کے اصطلاحات میں, ریڈکٹیو ریزننگ ہے. عقل والی ڈیڈکٹیو ہوتی ہے اور دوسری انڈکٹیو ہوتی ہے. تو انڈکٹیو ریزننگ میں ہوتا یہ ہے نا کہ آپ ہمیشہ پرٹیکولر سے یونیورسل کی طرف جاتے ہیں. یعنی ہمیشہ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, پھر دوسری دیکھتے ہیں, پھر تیسری دیکھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہوگا, کہ آپ ایک جنرل پرنسپل نکال لیتے ہیں پرٹیکولر سے. یہ کیا ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ ہے. اور ڈیڈکٹیو یہ ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ڈیڈکٹیو ریزننگ میں کیونکہ ایک اصول پہلے معلوم ہے, اور اگر ایک شے اصول کے تحت آ رہی ہے تو وہ قطعی طور پہ وہی ہوگی, اس میں دوسری بات کا امکان نہیں ہے. سمجھ نہیں بات ہے. لیکن اگر الٹا کر رہے ہیں آپ, 3 چیزیں آپ نے دیکھی ایک جیسی, تو لازمی نہیں کہ چوتھی ویسی ہو. اس میں آپ ایک جیسے نا انڈکٹیو لیپ, ایک چھلانگ لگا رہے ہیں. تو انڈکشن میں انڈکٹیو لیپ ہوتی ہے, ڈیڈکشن میں کوئی لیپ نہیں ہوتی, اس میں صرف اپلیکیشن ہوتی ہے. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی جو فرسٹ جو ایکزیم ہے, جو اسٹیبلش ہوا ہے, وہ کیسے ہوا ہے, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ٹھیک. ہاں بالکل ایسے ہی. ہاں, ایک کیس بھی آ جائے گا تو ختم کر دیں.
تو ہوتا یہاں پہ جو پوری ہم بات پڑھ رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ جو وہ لوگ جو نیچریت سے متاثر ہیں، سر سید ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، تعویل کی طرف جاتے ہیں. ان کے خیال میں وہ خلاف عقل ہے، کہ جدید آدمی، جدید مفکر اسے خلاف عقل کہتا ہے. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ خلاف عقل کچھ اور ہوتا ہے، خلاف عادت کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ خلاف عقل نہیں کہہ سکتے. اس کی بڑی اچھی انہوں نے مثال دی، مثلا جو آپ کہا تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ بھئی کیا ہے جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. یہ ہے. تو مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ بھئی اس آیت میں پیدائش کی 3 صورتوں کا ذکر ہے. یہاں پہ نہیں ہے، ادھر نہیں پڑھے آپ، یہ ویسے اور اس میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں پیدائش کی 3 صورتوں کا ذکر ہے. ایک تو جاندار کا بے جان سے پیدا کرنا، بہت اہم نقطہ ہے. ایک تو جاندار کا بے جان سے پیدا کرنا، کیونکہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے. دوسرا جاندار کا جاندار سے بلا طریق توالد متعارف پیدا ہونا. ٹھیک ہے، یعنی جاندار جاندار سے پیدا ہو رہا ہے. وخلق منہا زوجہا، اسی سے پیدا کیا اس کی زوج کو، زوجہ کو. تو کیا ہے کہ جاندار دوسرے جاندار سے بلا طریق توالد پیدا ہو رہا ہے. توالد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپروڈکشن کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، بغیر اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بلا طریق توالد پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث شیخین میں ذکر ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں بات موجود ہے، پھر آگے انہوں نے حدیث نقل کی ہے. اور تیسرا کیا ہے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھیلا دیے ان کے ذریعے سے منہما بہت سے جو ہے رجال اور وغیرہ، کثیر نساء اور عورتیں. تو کیا ہے یہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بطریق توالد، یعنی ایک جاندار کا بے جان سے پیدا ہونا، دوسرا جاندار کا جاندار سے پیدا ہونا بلا طریق توالد بغیر ریپروڈکشن کے، تیسرا جاندار کا جاندار سے پیدا ہونا بطریق توالد ریپروڈکشن کے ذریعے. کہہ رہے ہیں ابھی پوائنٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فی نفسہ عجیب ہونے میں، فی نفسہ عجیب ہونے میں سب برابر ہیں، فی نفسہ عجیب ہونے میں سب برابر ہیں، اور قدرت کے سامنے عجیب نہ ہونے میں بھی سب برابر ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ فی نفسی سب عجیب ہیں اور قدرت کے سامنے سبھی عجیب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے 2 صورتیں تو دیکھی ہیں، بلکہ دیکھی تو ایک ہی صورت ہے، 2 صورتوں کا تو آپ کہہ لیں دوسری صورت جو ہے تو آپ کو ماننی پڑتی ہے، کیونکہ ان دی اینڈ آپ کہیں نہ کہیں تو بتائیں گے نا کس طرح سے لائف کا اوریجن ہوا. تیسری کا محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا ہم نے ہوتا دیکھا نہیں، اور حدیث جو صحیح حدیث ہے اس کا انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ خلاف عقل ہے. حالانکہ خلاف عقل نہیں ہے، کیسے خلاف ہے؟ عادت خلاف. کہہ رہے ہیں فی نفسی تینوں عجیب ہیں. انہوں نے باقی کہا بھی ہے کسی بچے کو آپ الگ سے جو ہے اس کی پرورش کریں اور اسے کبھی نہ بتایا جائے کہ انسان کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، کس طرح سے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے سارا کچھ، اس کو بالکل الگ جزیرے پہ رکھیں. وہ جب 40 سال کا ہو جائے اسے پوچھیں اس طرح سے ہوتا ہے تو کبھی نہیں مانے گا. یعنی جب اس کو بالکل اس کی حیرانی، تو یہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے اس طرح سے ہوتا آ رہا ہے، اس کو مان لیتا ہے. ورنہ کبھی نہیں مان سکتا کہ وہ ایک بالکل اس چھوٹے سے اس سے اتنا بڑا انسان پیدا ہو گیا اور وہاں سے نکل کے باہر آ گیا، مطلب سمجھ میں نہیں آتی بات کیسے ہو گئی. لیکن وہ چونکہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں اس لیے آپ کو عجیب نہیں لگتا. تو کہہ رہے ہیں فی نفسی ہی تینوں ہی عجیب ہیں. یہ نقطہ تھا. اچھا جی، اب فرما رہے ہیں کہ بھائی البتہ، ہم دوبارہ متن پہ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں البتہ اگر علاوہ استبعاد کے دوسرے دلائل تکذیب کے ہوں تو تکذیب جائز بلکہ واجب ہے. استبعاد کے علاوہ دوسرے دلائل اگر تکذیب کے ہوں تو تکذیب جائز بلکہ واجب ہے، جیسا اوپر 1 اور 2 میں مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا. یعنی 1 2 ساتھ اصول موضوع نمبر 1 اور 2 جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر کوئی کہے کہ 1 مساوی ہے 2 کا، یعنی 1 برابر ہے 2 کا، تو اس کی تکذیب ضروری ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ریل گاڑی، کیونکہ مثال اس زمانے کی دے رہے ہیں، آپ دیکھیں 1909 کی بات ہے نا، تو ریل کوئی ایک نئی چیز تھی، تو ریل گاڑی جو ہے وہ بغیر کسی جانور کے لگائے چلتی ہے تو تکذیب جائز نہیں. کیونکہ ان لوگوں نے یہ تکذیب کی تھی، وہ پتہ لگا کہ فلاں جگہ ایک چیز ایجاد ہوئی ہے جو بھاگی جا رہی ہے، اس میں کوئی کچھ بھی آگے جانور نہیں لگا ہوا، نہ گھوڑا لگا ہے نہ گدھا لگا ہے، وہ چلی جا رہی ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے. یہ بھی تھا ایک صاحب جو شرح لکھی ہے اس کی اسلام اور عقلیات کے نام سے، انہوں نے واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ غلام مصطفیٰ بجنوری، محمد مصطفیٰ بجنوری جو ان کے شاگرد بھی تھے، اور نقل کیا کہ بھئی ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے باقاعدہ شروع میں اس کی عبادت کی، ٹرین کی. تو لگا یہ عجیب سی چیز ہے جو چلی جا رہی ہے. بعد میں ایسا ایسا معلوم ہو نہیں ہے تو ایسے ہی ہے، مطلب عام ایک ہے، وہ اتنی چیزیں عام ہو گئی. جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کو جس طرح کے میریکلز ہر وقت ہو رہے ہیں، معجزات 24 گھنٹے، اگر کسی 200 سال پہلے کے آدمی کو بتایا جائے تو وہ تو نہیں مانے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے ہو سکتا ہے ایسا. لیکن آپ چونکہ ہر وقت اسی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں. تو فی نفسی ساری باتیں عجیب ہی ہو رہی ہیں اصل میں دیکھا جائے تو.
لیکن کچھ باتیں آپ کے ہوتی جا رہی ہیں تو اس کا جو عجیب پن ہے وہ کم ہو گیا. کہہ لیں جیسے کسی شخص کو لگے کہ بھئی ہاں اگر کوئی کہے کہ ریل بغیر کے جانور کے لگائے چلتی ہے تو تکذیب جائز نہیں، باوجود یہ کہ ایسے شخص کے نزدیک جس نے اب تک وہی عادت دیکھی ہو کہ جانور کو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں مستبد اور عجیب ہے. ٹھیک ہے، اس آدمی کے لیے عجیب ہے نا، مستبد بھی ہے، اور ہوتا ہے کیا خلاف عقل ہے. اس طرح لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں کہ خلاف عقل ہے. ٹھیک ہے، بلکہ جتنے واقعات کو غیر عجیب سمجھا جاتا ہے وہ واقع میں سب عجیب ہیں، مگر بوجہ تکرار مشاہدہ و الف و عادت کے. مشاہدہ کا بار بار ہو رہا ہے، اور الف و عادت کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے جیسے ایک اس سے وہ پیدا ہو جاتی ہے نا الفت، اور جیسے عادت میں وہ چیز آ جاتی ہے، ان کے عجیب ہونے کی طرف مانوسیت کہ ان کے عجیب ہونے کی طرف التفات نہیں رہا. لیکن واقع میں یہ مستبعد اور غیر مستبعد اس میں مساوی ہے. مثلا ریل کا اس طرح چلنا اور نطفے کا رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانا فی نفسی ہی ان دونوں میں کیا فرق ہے، بلکہ دوسرا امر واقع میں زیادہ عجیب ہے. مگر جس دیہاتی نے امر اول کو کبھی نہ دیکھا ہو اور امر ثانی کو وہ ہوش سنبھالنے ہی کے وقت سے دیکھتا آیا ہو تو ضرور وہ امر اول کو اس وجہ سے عجیب سمجھے گا، پہلے معاملے کو عجیب سمجھے گا، اور امر ثانی کو وہ ہوش سنبھالنے کے وقت سے، اور امر ثانی کو باوجود یہ کہ وہ امر اول سے عجیب تر ہے عجیب نہ سمجھے گا، کیونکہ اسے وہ مستقل دیکھتا آ رہا ہے. اسی طرح جس شخص نے گراموفون سے، وہ گراموفون تھا اس سے آوازیں نکل رہی ہیں، سے ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھی مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، وہ گراموفون کے اس فعل کو عجیب نہیں سمجھتا اور ہاتھ پاؤں کے اس فعل کو عجیب سمجھتا ہے. اور عجیب سمجھنے کا تو مذائقہ نہیں، لیکن یہ سخت غلطی ہے کہ عجیب کو محال سمجھے. عجیب کو محال سمجھے، وہی بات کہ مستبعد کو مستحیل نہیں سمجھنا، مستبعد کو محال نہیں سمجھنا، اور محال سمجھ کر نص کی تکذیب کرے یا بلا ضرورت اس کی تعویلیں کرے. غرض محض استبعاد کی بنا پر اس میں احکام محال کے جاری کرنا غلطی عظیم ہے. صرف استبعاد کی بنا پر یہ کہنا کہ وہ مستحیل ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. البتہ اگر علاوہ استبعاد کے اور کوئی دلیل صحیح بھی اس کے عدم وقوع پر قائم ہو تو اس وقت اس کی نفی کرنا واجب ہے. یعنی اگر استبعاد کے علاوہ اور کوئی دلیل صحیح اس کے وقوع پر قائم ہو جائے، عدم وقوع پر قائم ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہوا کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جائے اور وہ ذریعہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہو، تو پھر اس کی نفی کرنا واجب ہے. جیسا نمبر 1 میں، یعنی اصول موضوع نمبر 1 میں کلکتہ سے دلی تک 1 گھنٹے میں ریل کے پہنچنے کی مثال ذکر کی گئی. وہ دوبارہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مثال وہ کیا ہے، پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مراد یہ کہ عام طور پہ 1 گھنٹے میں ریل نہیں پہنچ سکتی کلکتے سے دلی. ٹھیک ہے، اب ایک صاحب نے آ کے کہا کہ 1 گھنٹے میں پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ بھائی یہ خلاف عادت ہے اس لیے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں خود اس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں 12 بجے اور 1 گھنٹے میں نہیں پہنچا، بلکہ مجھے 6 گھنٹے لگے، 8 گھنٹے جتنے بھی لگے، اور 200 لوگ اور موجود ہیں اس گاڑی میں، سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ فی نفسی چاہے وہ نہیں پہنچتی، گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے، وہ خلاف عادت ہی ہوگا، مستحیل نہیں. اور اگر دلیل صحیح اس کے وقوع پر قائم ہو اور عدم وقوع پر اس درجے کی دلیل نہ ہو تو اس وقت وقوع کا حکم واجب ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے درجات ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا نا پہلے کہ بھائی کیا تھا وہ کہ کس کی بات کی تھی میں نے پہلے، وہ تو کی تھی کس بارے میں، الحاد. ہاں یہ بتائیں کچھ یاد ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا الحاد جو ہے وہ کلی مشکک ہے، کیونکہ الحاد ایک ایسا تصور ہے، ایسا کانسیپٹ ہے جس کے جو افراد ہوتے ہیں، اس کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں، سب برابر درجے پہ نہیں ہوتی، لیولز ہوتا ہے. کلی ہے، کلی کا مطلب یونیورسل، یعنی اس کا ایک مفہوم کو ہم کلی کہتے ہیں. کلی شے نہیں ہوتی کبھی، کلی کیا ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کانسیپٹ کی اپلیکیشن افراد پر ہوتی ہے. وہ افراد پر اگر برابر درجے میں ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے، کلی متواتر کہیں گے. اگر نہیں ہوگی، درجات کے ساتھ ہوگی، لیولز کے ساتھ ہوگی، تو کلی مشکک کہیں گے. ہم نے الحاد کے بارے میں بات کی کہ الحاد کیا ہے، کلی مشکک. اسی طرح دلیل جو ہے نا، دلیل بھی کیا ہے، کلی مشکک ہے. یعنی دلیل جو دلیل کے درجات ہوتے ہیں، یعنی دلیل ایک تو ظنی قطعی ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے. پھر ظنیت میں درجات ہوتے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اس درجے کی دلیل نہ ہو تو اس وقت وقوع کا حکم واجب ہوگا. مثلا جب تک خبر بلا تار پہنچنے کی ایجاد شائع اور مسموع نہ ہوئی تھی، یعنی خبر پہنچ جائے بغیر تار کے، وہ تار کی بات کر رہے ہیں، اب تار کی بات کس زمانے کی ہے، بہرحال
خبر بغیر تار کے پہنچنے کی ایجاد شائع مسموع نہ ہوئی تھی. تو اس وقت اگر کوئی اس کی خبر دیتا کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے، تو اگر اس خبر دینے والے کا پہلے سے صادق ہونا یقیناً ثابت نہ ہوتا تو تکذیب کی حقیقتاً گنجائش نہ تھی. اگر وہ دینے والا آدمی سچا ہوتا، اس کی ایک اوتھینٹک آدمی ہوتا، تو صرف آپ اس بنیاد پہ تکذیب کر دیں کہ بھئی یہ تو کے خلاف عادت ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، درست نہیں ہے. لیکن لیکن اگر اور کوئی وجہ آپ کے پاس ہوتی تو اس کا آپ انکار کر سکتے تھے. یہ ہیں وہ جدا جدا احکام محال اور مستبعد کے. اسی بنا پر پل صراط کا بکیفیت قضائیہ گزرگاہ خلائق بننا، یعنی پل صراط کا اس حیثیت میں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، بکیفیت قضائیہ گزرگاہ خلائق بننا، کہ اس پر سے خلائق گزریں گی، مخلوقات اس پر سے گزریں گی. کہ یہ محال نہیں صرف مستبعد ہے، محال نہیں صرف مستبعد ہے، اور اس کے وقوع کی خبر مخبر صادق نے دی ہے. اس لیے اس عبور کی نفی و تکذیب کرنا سخت غلطی. اسی طرح اس کی تعویل کرنا ایک فضول حرکت ہے. جس طریقے سے ہم نے پہلے مثال دی نا، وہ جو سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے کہ پیدا ہونے کے 3 طریقے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا، بہت سے لوگ جو یہ متاثر تھے انہوں نے اس کی تعویل کی کہ نہیں، اصل میں جو کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے پیدا کیا. تو جو روایت آئی ہے بخاری مسلم میں، وہ صحیح نہیں ہے. اصل میں اس کی تعویل اور توجیہ اور اس کی تعبیر اور طریقوں سے ہو سکتی ہے. اس کو اور طریقے سے کھینچ تان کے عادت کے مطابق بنانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ خلاف عقل ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو قابل قبول بنایا جائے گا، جدید ذہن اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو مان لے. تو یہ تھا ہمارا اصول موضوع نمبر 3، یعنی جو تیسرا اصول ہے. یہ بات واضح ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں؟ ایک اور بات ہے کہ جو حاشی یہاں پہ لگے ہوئے نا وہ عجیب و غریب سے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کے ہیں، جو آپ کی کتاب میں ہے نا. اس میں کچھ باتیں ہیں، وہ باتیں کافی عجیب سی ہیں نیچے جو لکھی ہوئی ہیں، اس کی طرف التفات نہ کریں. اگرچہ اوپر ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ معجزات جیسے ہوتے ہیں وہ محال عادی ہیں، مستبعد ہیں، محال عقلی نہیں ہے. لوگ محال عادی کو محال عقلی سمجھ لیتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کا آگ میں نہ جلنا محال عقلی نہیں، محال عادی ہے. یہ صحیح نہیں کہ آگ ہر ایک کو ہر وقت جلاتی، بلکہ مؤثر حقیقی جب اور جس کے لیے چاہتا ہے تب آگ جلاتی، اور اگر وہ چاہے تو نہ جلائے. یہ بات ہے. باقی آگے جو باتیں لکھی ہیں نا وہ تھوڑی عجیب سی ہیں، ان کو چھوڑ دیں. کل کا دائرہ ہے کہ صاحب مطلب اس پہ ڈیپینڈ کر عادت کے اسپیشلی کوئی میچ کرتی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے، مطلب یعنی جو آپ مشاہدہ جو بھی کرتے ہیں اس پہ جو انگلینڈ حکم ہے وہ تو اندر سے آتا ہے. یعنی جو اگر آپ کہیں کہ استدلال عقلی جو ہوتا ہے، تو جیسے ہم انڈکٹیو ریزننگ کی بات کر رہے تھے، تو وہ بھی استدلال عقلی ہے نا، لیکن وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ کرتے ہیں مشاہدہ، 2 دفعہ کرتے ہیں، 3 دفعہ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ چوتھی دفعہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ لازماً ایسا ہوگا، یہ بات نہیں ہے. اس میں فرق ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بنیادی پوائنٹ. باقی یہاں جو عقل کی بات ہوگی نا وہ ایک ایسے ایبسٹریکٹ پیور ریزن ہے، جیسے مراد یہ کہ جو صرف وجود و عدم کے حکم، جو ہم نے بات شروع میں کی نا، آپ سے کوشش کی تھی بیان کرنے کی، یعنی جو احکام عقلی ہیں، ریشنل ججمنٹس ہیں، وہ جو امتناع ہے، وجوب ہے اور امکان ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بس یہ ہے کہ کوئی شے کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نا. تو اگر کوئی شے ہے تو کیا اس کا نہ ہونا فرض کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کا نہ ہونا فرض کیا جا سکتا ہو، اس سے کوئی یعنی اس سے قانون یعنی لا آف نان کنٹرڈکشن نہ ٹوٹے، تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ وہ ممکن ہے. اگر اس کے نہ ہونے کو فرض کرنے سے یہ قانون ٹوٹ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس شے سے مراد کیا ہے؟ کانسیپٹ کے ہونے کو فرض کرنے سے قانون ٹوٹ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ امپاسبل ہوتی ہے، ممتنع ہوتی ہے. یہ ہے بیسیکلی احکام عقلیہ جسے ہم کہتے ہیں، ریشنل ججمنٹس. ٹھیک ہے. اور یہی بات جو ہے نا، مطلب لاسٹ ٹائم ذکر کی کہ امام غزالی کا میں نے حوالہ دیا، وہ 4 جو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایسی بات نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. سبھی یہ جو متکلمین جتنے تھے وہ یہی بات کرتے تھے. امام غزالی کے ہاں بھی جو انہوں نے 4 بیان کیے، تو اس میں دوسرا یہی تھا کہ جائزات کے جواز کا علم، مستحیلات کے استحالے کا علم، اور ممکنات کے امکان کا علم، اور واجبات کے وجوب کا علم. یہ ہے دوسرا عقل کا، جس کو ہم کہتے ہیں علوم ضروری ہے. گویا یہ اے پرائرائل نالج ہے، فرسٹ پرنسپل ہے انسان کو حاصل ہے. اچھا جی، قابل پہ آتے ہیں، مطلب قابل سے کیا مراد ہے؟
ہاں ہاں سارے شامل ہیں، جو متکلمین جتنے بھی تھے سب شامل ہیں۔ یعنی یہ جو تعریف ہے نا، گویا یہ آپ کہہ لیں کہ مجمع علیہ ہے، ایگریڈ اپون ہے۔ اور جو یہ میں نے اختلاف بیان کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاں عقل غریزے کا نام ہے، پیور پوٹینشیلٹی ہے، یہ دو تعریفیں ایگریڈ اپون ہے، یعنی ان دو میں کہیں نہ کہیں فال کریں گے۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وہ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں جو ہے نا عقل وہ غریزہ ہے اصلاً، ٹھیک ہے، باقی یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس کو علوم بعد میں حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں عقل نام ہی ان علوم کا ہے، یہ فرق ہے۔ باقی دونوں اس پہ متفق ہیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بنیادی عقل کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا جی، ہم نے تیسرا اصول پڑھ لیا۔ تو پہلا ہم نے اصول پڑھا تھا جو تھا کہ بھئی کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے۔ دوسرا اصول ہم نے پڑھا جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا پڑھا کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ محال خلاف عقل ہوتا ہے، مستبعد خلاف عادت ہوتا ہے۔ عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل، ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ یہ تیسرا اصول تک ہم نے دیکھ لیا۔ اب چوتھا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ چوتھا اصول ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں۔ موجود ہونے کے لیے محسوس و شاہد، یعنی جیسے جس کو دیکھا جا رہا ہے، کا مشاہدہ ہو رہا ہے، آبجیکٹ آف، یعنی آپ کی جو آبزرویشن ہے، محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں، یعنی موجود ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہی موجود ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سینگ از بلیونگ والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اب یہاں جو آگے بحث کر رہے ہیں نا وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ بھئی جیسے علمیات سے متعلق ہے، یعنی علم کی بحث سے، اور متکلمین کے ہاں عام طور پہ جیسے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی جیسے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے نکالا تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، کہ تم کوئی بات نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے بنا دیے سماعت کو، بصارت کو اور افئدہ کو۔ گویا متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اس سے تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک سماعت ہے، سماعت سے مراد کیا ہے؟ منقولات ہیں جن کو آپ سنتے ہیں، نقل ہے، خبر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مشاہدہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی حسی آبزرویشن ہے، حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ افئدہ۔ افئدہ میں کیا ہے؟ افئدہ وہی فؤاد ہے، قلب ہے، جو تعقل کا، تفکر کا، تدبر کا محل ہے، اسپیس ہے جہاں تفکر ہے، تعقل ہے، تدبر ہے، وہ کیا ہے؟ افئدہ ہے، فؤاد ہے، وہ قلب ہے، وہی اسی کو ہم عقل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی العقل فی القلب جسے کہا جاتا ہے نا، کہ قلب میں عقل ہے۔ گویا عقل سے جو تھنکنگ کا جو کام لیتی ہے وہ کیا چیز لیتی ہے؟ وہ قلب لیتی ہے، قلب لیتا ہے، سوری، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جیسے اس سے نکالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ذرائع علم ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں حس ہے، ایک خبر ہے، اور ایک نظر ہے۔ حس، خبر، نظر، یعنی کیا ہے بیسیکلی؟ یعنی ایک آپ کا مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک نقل ہے، منقولات ہے، خبر آپ کو ملتی ہے، تیسری کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعقل کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی کو جیسے مشاہدہ، نقل، عقل، حس، خبر، نظر، حواس، سمع، عقل، مشاہدات، منقولات، معقولات، سب اسی کے مختلف نام ہیں۔ اسی طرح اگر آپ عقیدے کی کتاب ہے قائد نصفیہ، اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا بتاتے ہیں کہ وہ اسباب العلم ہی تعریف کرتے ہیں، تین ذرائع علم کی، وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، جو اسباب علم ہے خلق، مخلوقات کے لیے، وہ تین ہیں: الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل۔ حواس سے سلیمہ ہے، خبر صادق ہے، اور عقل ہے، وہ یہ تین بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی تین بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو گویا آپ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اپسٹیمولوجی کی بحث ہے، ذرائع، منابع، سورسز، اسباب، مآخذ، علم کی بحث، سب جو ہے نا سورسز ہیں، منابع ہیں، مآخذ ہیں، ذرائع ہیں، ان کی بحث ہے علم کی۔ اچھا پہلے یہ بات ہم کر لیں کہ جیسے عام طور پر یعنی کہ یہ ہوتا یہ تھا کہ وجود کی بحث پہلے ہوتی تھی، پہلے اگر آپ روایتی طور پہ دیکھیں تو وجود کی بحث پہلے ہے اور علم کی بحث بعد میں ہے، لیکن جدید فلسفے نے اس کو آگے ٹرن کر دیا، یعنی کہ علم کی بحث پہلے ہوگی، وجود کی بحث بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ اصل میں تو علم موضوع ہے کہ انسان کیا جان سکتا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے، اس کے علم کی حدود کیا ہے، اس کو طے کرنا پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے ذریعے سے آپ وجود تک پہنچیں گے، وجود پر گفتگو کو ججمنٹس لگائیں گے۔ لیکن جو روایتی طور پہ کیا تھا کہ وجود ہونا تو جیسے بدیہی ہے،
وجود کی بحث پہلے ہے، ہونا بدیہی ہے، اس کے بعد انسان ہے، یہ پہلے ہے، اور علم کی بات اس کے بعد آئی، یعنی جیسے یہ اس طرح سے تھا. لیکن چونکہ جب انسان کی ایک بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یعنی اس کا اثرات ہیومنزم وغیرہ کے اگر آپ کہیں، انلائٹنمنٹ کانٹ وغیرہ کے یہاں اس طرح سے تھا کہ انہوں نے علم کو پہلے موضوع بنایا، اور یہ بات بعد میں بھی چلتی رہی. لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس طرح نہیں تھا. یہاں بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے، ہاں تو اب یہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا لازم نہیں. تو شرح کیا ہے اس کی؟ تو کہہ رہے ہیں واقعات پر وقوع کا حکم 3 طور پر کیا جاتا ہے. واقعات پر 3 طور پر کیا. ایک مشاہدہ، جیسے ہم نے زید کو آتے ہوئے دیکھا. دوسرا مخبر صادق کی خبر، جیسے کسی معتبر آدمی نے خبر دی کہ زید آیا. ٹھیک ہے، اس میں یہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ صحیح اس کی مکذب نہ ہو. مثلا کسی نے یہ خبر دی کہ زید رات آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا تھا، حالانکہ مخاطب کو معلوم ہے کہ مجھ کو کسی نے زخمی نہیں کیا اور نہ اب وہ زخمی ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں پس یہاں مشاہدہ اس کا مکذب ہے، مشاہدہ اس کو جھٹلا رہا ہے، اس لیے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے. تیسرے کیا ہے؟ استدلال عقلی ہے. ٹھیک ہے، استدلال عقلی، جیسے دھوپ کو دیکھ کر وہ آفتاب کو نہ دیکھا نہ ہو اور نہ کسی نے اس کے طلوع کی خبر دی، مگر چونکہ معلوم ہے کہ دھوپ کا وجود موقوف ہے طلوع آفتاب پر، اس لیے عقل سے پہچان لیا کہ آفتاب بھی طلوع ہو گیا ہے. ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے. یہ تینوں واقعات میں وجود کا حکم لگایا جا رہا ہے. جیسے ہم نے زید کو آتے ہوئے دیکھا، کسی معتبر آدمی نے بتایا کہ زید آیا، اور تیسرا یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب موجود ہے. تینوں میں وجود کا حکم لگایا جا رہا ہے، وہ کامن ہے. لیکن تینوں میں مشاہدہ کامن نہیں ہے، مشاہدہ صرف ایک میں ہے. یہ محسوس چیز صرف ایک ہے، باقی جو 2 ذرائع ہیں اس میں محسوس اور مشاہد نہیں ہے وہ چیز، لیکن تب بھی آپ اس کے وجود پر حکم لگاتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ وہ شے موجود ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، دھوپ مطلب مراد یہ ہے کہ دھوپ کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ سورج کے ہونے سے ہی دھوپ ہوتی. یعنی آپ نے تھوڑا سمجھ لیا اس بات کو کہ دھوپ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ سورج نکلا. اب آپ دھوپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ اب سورج موجود ہے. یہاں آپ صرف روشنی کی بات نہیں کر رہے، دھوپ کی بات کر رہے. روشنی کے ذرائع تو اور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو کہہ رہے ہیں ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے، لیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے اور باقی 2 غیر محسوس ہیں. تو ثابت ہوا کہ یہ ضرور نہیں کہ جس امر کو واقع کہا جاوے وہ محسوس بھی ہو، اور جو محسوس نہ ہو اس کو غیر واقع کہا جاوے. مثلا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نصوص نے خبر دی ہے کہ ہم سے جہت فوق میں 7 اجسام عظام ہیں کہ ان کو آسمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے اجسام ہیں جن کو ہم آسمان کہتے ہیں. اب اگر اس نظر آنے والے نیلگوں خیمے کے سبب وہ ہم کو نظر نہ آتے ہوں تو یہ لازم نہیں کہ صرف محسوس نہ ہونے سے ان کے وقوع کی نفی کر دی جاوے. تو اگر یہ نیلگوں خیمہ ہمیں لگ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ نیلگوں خیمہ، آسمان کو چیز نہیں ہوتی، وہ تو اصل میں سفیئرز ہیں، کوئی ایٹموسفیئر کا نام ہے، آسمان کو شے نہیں ہوتی. تو ہم اس کا انکار کر دیں تو نظر اگر اس وجہ سے وہ میں نہیں آ رہے تو یہ لازم نہیں کہ صرف محسوس نہ ہونے سے ان کے وقوع کی نفی کر دی جاوے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہوں، اور چونکہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے اس لیے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہوگا، جیسا کہ اصول موضوع نمبر 2 میں مذکور ہے. یعنی کوشچن آپ یہ کریں گے کہ مخبر صادق ہے کہ نہیں، یا اس سے پہلے اللہ کا وجود ہے کہ نہیں. یعنی بنیادی سوال اس پر ہوگا، اصول پر سوال ہوگا. ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ ہے، اور جو نبی ہے وہ نبی ہے. اگر اس نے ایک بات بتائی ہے اور جو بات بتائی گئی ہے اس کی نسبت اس کے ساتھ درست ہے، یعنی جو چین آف نریشن ہے وہ صحیح اس تک پہنچتی ہے، پھر یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ خلاف عقل ہے. ٹھیک ہے، اور باقی بتائیں گے خلاف عقل اگر کوئی بات ہو تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نقل میں ایسی بات آئی ہو منقولات میں جو خلاف عقل ہو، ان معنوں میں جو ہم نے بیان کی عقل کے، جس سے خلاف عقل کا کیا مطلب ہے؟ استحالہ لازم آ جائے. اور استحالہ کیا ہے؟ کہ لا آف نان کنٹرڈکشن ٹوٹ جائے، یا اجتماعی نقیضین ہو جائے، یا ارتفاعی نقیضین ہو جائے. اجتماعی نقیضین اور ارتفاعی نقیضین یہ ہوتا ہے. یہ مراد ہے کہ وجود و عدم نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں. مرتفع ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں ہی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں کہ بھئی گلاس ہے اور گلاس نہیں ہے، گلاس کا ہونا اور گلاس کا نہ ہونا یہ جمع نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے
کہ گلاس نہ گلاس ہے اور نہ گلاس نہیں ہے، یہ بھی جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ، ہاں مطلب مراد ہے کہ جیسے اس کا ہونا اور نہ ہونا جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو اور نہ ہو، یہ دونوں ہی صورتیں نہ ہو. یعنی ہونا بھی نہ ہو اور نہ ہونا بھی نہ ہو، دونوں ہی صورتیں نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی صورتیں ہوں. ہاں اگر چاک ہوگا یا جفس ہوگا، ایسے ہی آڈ ہوگا ایون ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ اصول جو ہے نمبر 4 ہے. اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کر لیں. یہ ایسے ہی ہے. اس سے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا وہ عقائد نصفیہ کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ 3 یہ اسباب علم ہے. اس سے پہلے وہ جیسے یہ بات کرتے ہیں نا کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، جیسے آغاز جو متن کا ہوتا ہے یہاں سے کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں، چیزوں کے حقائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور والعلم بها متحقق، اور اس کا جو علم ہے وہ بھی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد علم کی بحث کرتے ہیں کہ علم یعنی پہلے حقائق اشیاء کی بات ہے، اس کے بعد علم کی بات ہے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ یعنی علم کلام کی ایک ایسی کتاب جس میں آپ مذہبی عقائد کا دفاع کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں فلسافیکل باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کو بتا رہے ہیں خلافاً للسوفسطائیہ، یعنی سوفسطائیوں کے برخلاف، یعنی ان کے خلاف میں ہم بھی بات کر رہے ہیں. سوفسطائیت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو تھا نا مطلب، ہاں سوفسٹ جو تھے تو یہ کہتے تھے، اس کی کئی صورتیں ہیں. یا تو وہ کہیں گے حقیقت نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ بھئی حقیقت کا علم ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت ہمارے علم کے تابع ہے، حقیقت ہے ہی نہیں، حقیقت کا علم ممکن نہیں ہے. تیسرا حقیقت ہمارے علم کے تابع ہے. یہ مختلف صورتیں سب اسی کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہیں کہ بھئی جیسے جدید اس میں دیکھا جائے تو کانٹ کے ہاں بھی ایک خاص طرح کی سوفسطائیت پائی جاتی ہے. اگرچہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کہیں اس نے حقیقت کا انکار کیا، لیکن اس نے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری اپنی مینٹل کیٹیگریز ہی کے اصل میں ایک خاص طرح کا مظہر ہے، اس سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا وہ اس کے تابع ہے، تو گویا ہم حقیقت تو کبھی جان نہیں سکتے. تو یہ ہے، اور یہ مطلب مراد ہے کہ جو صوفسطائیت والے رجحانات ہیں یہ آگے بھی چلے ہیں فلسفے میں. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ دانشور، یا بہت سے ایسے لوگ جو جدید آپ کہہ لیں کہ فکریات کو موضوع بناتے ہیں، یعنی جدید مفکرین ہیں، ان کے ہاں بھی جیسے یہ بات ہے کہ وہ بالکل الگ الگ جب کرتے ہیں نا اس کو، علم کو اور ایمان کو، ایمان لینے کو اور علم کو جب مکمل طور پہ الگ کر دیا جائے تو ایک خاص طرح کی ان دی اینڈ سوفسطائیت جنم لیتی ہے. یہ آپ بالکل جب الگ الگ کر دیتے ہیں نا کہ مان لینا بالکل ایک اور چیز ہے، اور مان لینے کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف ایک فیتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے بات. تو کیا ابھی آپ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ ایک ایکٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ ایک لیپ لے کے آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے علم کے اندر. مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ صحیح آبجیکٹس کو کورسپونڈ کر سکے، ان کے ساتھ حقائق کے ساتھ کورسپونڈ کر سکے. پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے، تو بس مان لینا ہے. جب اس کو اگر آپ مان لیتے ہیں نا تو پھر ہر طرح کی بات کو مانا جا سکتا ہے. پھر صحیح باطل، حق اور مطلب باطل میں، صحیح میں، غلط میں تفریق ممکن نہیں ہو پاتی. اگر ماننا ہی ہے تو ہر طرح کے عقیدے کو مانا جا سکتا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے، ہم حق پر ہیں، آپ باطل پر ہیں؟ تو مطلب ہے حق اور باطل کا تصور آپ کے یہاں پایا جاتا ہے. تو حق اور باطل کا تصور کے پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، اور جب آپ حق کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں ہم رکھتے، ہم بس مان رہے ہیں. تو پھر حق کا کیا مطلب ہوا؟ سمجھ بات. ٹھیک ہے، اس لیے جیسے دلائل کا ذکر یہاں پہ آتا ہے نا، دلیل بھی اسے کہتے ہیں کہ جو مرشد الی المطلوب ہو، جو مطلوب تک پہنچانے والی چیز ہو، وہ دلیل ہے. یعنی مقدمات جو ہوتے ہیں ان کو دلائل کہتے ہیں، دلیل. جی پال کے تھیوری میں ہم وہ فیتھ ہاں مطلب مراد یہ ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کو علم کلام کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے. خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے عقلی دلائل سے، وہی کرتے آ رہے ہیں مستقل.
ثابت کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ اس کی کنہ، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، ایسنس کو جان لیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ اس کا وجود ہے، یہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ خاص صفات رکھتا ہے، یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال ان کا دعویٰ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ صرف لیو آف فیتھ ہی ہے ان دی اینڈ ماننا، تو پھر توحید اور تثلیث بھی ایک ہی بات ہے نا. آپ نے صفات ہیں پہچان ہی میں تو نہیں کہا کوئی بات. کیا کہا تھا؟ وہ مادیت نہیں ہے. ہاں مادی نہیں ہے. جی 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 جی. میں نے کہا تھا ان کا جو آپ تصور ذہن میں قائم کریں گے وہ مادی نہیں ہوگا، یہ میں نے کہا تھا. محسوس محسوس کا مطلب محسوس تو حس میں عام طور پہ آتی ہے چیز کو محسوس کیا جاتا ہے. مطلب مراد ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی نا کہ اور کانسیپٹ بھی کچھ ہوتے ہیں نا، سر 1 کا کانسیپٹ ہے، 2 کا ہے، ویسے مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اپلائی نہیں کریں گے کہ وجود ذہنی وہ مادے کا محتاج نہیں ہے. جیسے ہم نے ریاضی کی بات کی، صرف اس کو ایک جیسے بیان کرنے کے لیے کہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان کوئی کانسیپٹ ذہن میں بنائے اور وہ مادی نہ ہو. اسی طریقے سے جو ذات و صفات کا تصور ذہن میں بنتا ہے وہ مادی نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. یہاں پہ جو تھا وہ ہاں نہیں، ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی اعتبار سے ثابت ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ہونا اور نہ ہونا دونوں ہی ثابت ہوتے ہیں. نہیں ہو سکتا. یا تو ہونا ثابت ہوگا یا نہ ہونا ثابت ہوگا. اور اگر ہونا ثابت ہوگا اور وہ واجب ہوگا تو نہ ہونا مستحیل ہوگا. ایسا سے باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. اصطلاحات کیا ہیں، اس کو کس طریقے سے بات آگے چلتی ہے. یہ آگے جو پہلا انتباہ ہے وہ بھی جیسے حدوث مادے کے بارے میں، مادے کے حدوث کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو مادے کے حدوث سے ہی اصل میں خالق کو ثابت کیا جاتا ہے. اس میں پہلے انتباہ میں وہی کر رہے ہیں، متعلق حدوث مادہ. تو اس 7 اصول پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم پہلا انتباہ پڑھیں گے. جو فرسٹ انٹیمیشن ہے کتاب میں وہ مادے کے حادث ہونے سے متعلق ہے. حادث ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہیں تھا اور پھر ہوا، معدوم تھا پھر موجود ہوا. اچھا پھر جیسے یہاں پہ نا، جیسے میں نوٹ کیا تھا، جیسے اسی چوتھے جو اصول ہے اس کے ضمن میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ بھائی شاید کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ ہم کو تحقیقات جدیدہ سے قرآن پر شبہ اس لیے وجہ سے ہوتا ہے کہ حکماء یعنی اہل سائنس، کیونکہ وہ سائنٹزم سے خاص طرح کے متاثر تھے نا اس زمانے میں. نیچریت بھی یہی ہے. وہ تو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدے کی حقیقت ہی کو نہیں جانتے. میں پوچھتا ہوں کیا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخود متحرک ہو کر اس سے ایک صورت پیدا ہو گئی اور پھر شمس و کواکب ہوئے، نباتات ہو گئیں اور نباتات سے حیوانات ہو گئے. یعنی مشاہدہ نہیں ہے، تھیری ہوتی ہے. یہ بات جو ہم فلسفی آف سائنس میں دیکھتے ہیں نا، بھائی کیا ہے کہ جو سائنٹیفک آبزرویشن ہوتی ہے وہ تھیری لیڈن ہے. اس میں تھیری پہلے سے موجود ہوتی ہے. اس طرح کی نیکڈ آئی آبزرویشن نہیں ہوتی. وہ ایک آپ خاص پیراڈائم کے اندر ایک خاص تھیری کو لے کر آپ آبزرو کرتے ہیں چیزوں. وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. یہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اچھا یہ 2 ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کو آپ کو سوال مزید کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ اگلا شروع کریں گے پھر ایک اور بات شروع ہو جائے گی. تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ تو ہو گئے. جی بات ہے تو کر لیں. ہاں مشاہد ہونا. جی یہی تو بتا رہے ہیں کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ بتائیں گے کہ خدا 2 نہیں ہو سکتا، خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. واجب الوجود ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. واجب الوجود 2 ہو ہی نہیں سکتے. اب اس کی دلیل کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے پورا. یعنی ہم اس کو بتائیں گے، ریشنلی ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. یعنی ہم اس کو ڈینائی اس بنیاد پر نہیں کر رہے کہ بھائی وہ محسوس و مشاہد کیونکہ نہیں ہے تو اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار کرنے کی بنیاد تو ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عقل کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم محسوس و مشاہد وجود جو ہے ہر وجود محسوس و مشاہدے کے نتیجے میں ثابت نہیں ہو رہا. اس نتیجے میں ہو رہا ہے خبر یا عقل کی بنیاد پر. اسی طرح ڈینائی بھی آپ کر سکتے ہیں خبر یا عقل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. یعنی یہاں نقطہ یہ ہے، سمجھ نہیں بات. یہ جب ثابت ہونا، یہ ہر موجود کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں،
اس کسی ایسے موجود کے انکار کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ جب تک وہ حس و مشاہدے میں نہیں آئے گا اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہے بات. اس کا انکار بھی ہو سکتا ہے عقل کی تجربہ عقل. اب وہ پورا اسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے، جن کا پورا منہج ہے نا خاص طرح کا، اور نبی کا امکان ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو بھیجا جا سکتا ہے اور نہیں، مطلب دونوں چیزیں پاسبل ہیں، نبی کا بھیجا جانا ممکن ہے. اب جب ممکن ہے اور آپ کے سامنے ایک صاحب ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی دلیل کو ایسا معجزہ دکھاتے ہیں کہ وہ معجزہ جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر علم ضروری پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نبی ہے. ٹھیک ہے. اب جب نبی کا نبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے، آپ نے ایمان لیا کہ وہ نبی ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ جو بات وہ کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ آپ تک جو پہنچی ہے وہ کن ذرائع سے پہنچی. اگر وہ بات آپ تک پہنچی ہے جو ذرائع بالکل قطعی ہیں، وہ ایسی بات ہے جس کا انکار کرنے کی کوئی بنیاد آپ کے پاس نہیں. یہ مخبر صادق کی خبر ہے. اور اگر اس کے اندر کچھ ایسے ذرائع جس میں ذرائع میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہاں پھر دیکھا جائے گا وہ کس حد تک مسئلہ ہے. اس حد تک جو ہے یہ نہیں کہ اس کو انکار کر دیا جائے گا، لیکن اس کے انکار کرنے والے پر حکم ہلکا ہوتا جائے گا، اسی بنیاد پہ کہ اس میں ظنیت ہے وہ پیدا ہوگی. بعد میں وہ ثابت کر کھل جاتی ہے اور پھر کیا اصل میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی سارے ذرائع یا اور دلائل نہیں ہو سکتے. دلائل بہت سے ہوتے ہیں. یعنی انسان کو کے اندر یقین پیدا کرنے والی صورتیں بے تحاشا ہو سکتی ہیں. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، صرف کہ ریشنل ڈیمونسٹریشن کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے، یہ بات نہیں کی جا رہی. ہم کہہ رہے ہیں ایک آبجیکٹیو طریقہ ہوتا اس کی بنیاد جو دلائل کی بنیاد پر آپ اگلوں کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں، اس پر آرگیو بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر جو اعتراض وارد ہوں گے اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور اپنے تئیں یہ بتایا جائے گا کہ ضرور دلیل یہ بات حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس کا ایشو ہے. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ یہ جو سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بھئی وہ کیا اس کے پر ماننا لازم ہو جائے گا، تو اس پر ماننا کبھی لازم نہیں ہوتا، کیونکہ انسان مانتا عقل سے نہیں ہے. یہ آپ بس ذہن میں رکھیں. ماننے کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، جانتا عقل سے. یعنی ماننے پر مجبور نہیں ہوتا وہ کبھی بھی. ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. یعنی بہت سے روزمرہ کے ہمارے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ خلاف یعنی کہ ان معنوں میں ہم جانتے ہیں کہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے، پھر بھی ہم وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ انسان جذبات ہیں، جبلت ہے، شہوت ہے، بہت کچھ ہے. اس سب کے بعد انسان فیصلہ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان جب کسی کو مان رہا ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے اچانک آ جائے، کوئی آپ بے بس ہو جائیں، اور کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھ لی، کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کو ہو گیا جو بہت سبجیکٹیو ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ نے کوئی بات مان لی. یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جو بیان کی جو ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتراضات وارد ہوں تو ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. باقی سب کچھ سبجیکٹیو ہوتا ہے. اور اگر آپ سبجیکٹیو چیز پہ ریلیجس ایکسپیرینس پر بنیاد رکھ دیں گے تو وہ تو سب کو ہوتے ہیں. یہ جو بات ہے بہت ہی کمزور دلیل ہے، بہت ہی بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ سب کو ہوتے ہیں. یعنی وہ ہر مذہب والے کو ہوتے ہیں، مولدوں کو بھی ہوتے ہیں، بہت روحانی فیل کر رہے ہوتے ہیں سارے. تو اس میں کوئی ایسی آج کل تو بہت ویسی چرچا ہے روحانیت کا، تو سب کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس مذہبی تجربے کی پر بنیاد رکھ دیں مذہب کی، تو پھر تو مذہب بالکل سبجیکٹیوائز ہو جائے گا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ کہنا کہ وہ تھا، تو یہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دماغ جو ہیں امام غزالی ہیں، اور کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اقبال کو سمجھ میں آ گئی. انہوں نے بتایا کہ وہ انڈکٹیو، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ سائنس کا غلبہ بھی اتفاق سے ہو گیا کہ اس زمانے میں سائنس کا بہت غلبہ تھا، اس پہ اثر نہیں ہوا ان پر، اتفاق سے ایسا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ اثر تھا، ایک خاص سائنٹیفک تھنکنگ کا اثر تھا، بہت زیادہ سائنٹزم کا غلبہ ہے.
کا اثر ہوا تو کہا کہ جیسے بہت واضح طور پہ لکھتے ہیں نا اقبال اس میں کہ غزالی فیل ٹو سی، جیسے بہت بڑا ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا غزالی فیل ٹو سی، اگر وہی کہہ سکتے ہیں تو مطلب پھر ظاہر ہے آپ دیکھ لیں. جی 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 درستی بنا دی ہے. تو اگر اب اس بات جو ہم نے بات کری جاری ہو گیا کہ بات ہے اب وہ تاریخ اپنے سوال سمجھانے کے پہلے انکاری تھا پھر اقرار کر لیا. ایک شخص یہ اور پھر وہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے ساتھ ہے یہ جو پھر ہم نے اس بات کو تو یہ پھر ہم وہ بعد میں جب بدمان ساتھ ہے مان رہا ہے مطلب ابھی تک میں آپ کا سوال وہ پکڑ نہیں پایا ہے. بالکل سمجھ نہیں آ رہا واقعی مطلب بالکل اس کی تفہیم نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ. ہاں بات جی جی کیا چیز یہ بتایا نا کہ جو بیسیکلی ریشنل ججمنٹس ہیں نا تین احکام عقلیہ ثلاثہ ہے یعنی تین ریشنل ججمنٹس ہیں. تو محال عقلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ریشنلی امپاسبل ہو، یعنی ہم نے بات کی اس کے ہونے سے جو ہے قانون جو ہے اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین وہ ٹوٹ جائے، ہم لا آف نان کنٹرڈکشن کہتے ہیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ مستحیل ہے، امپاسبل ہے، یعنی اگر اس کو ہونا مان لیا جائے تو وہ قانون ٹوٹ جائے گا. یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرح ہم نے کہا کہ ایک دو نہیں ہو سکتا، دو ایک نہیں ہو سکتا، اور یہ کہنا کہ ایک برابر ہے دو کے یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ محال ہے، اس کو ہم محال عقلی کہتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ نہیں بات سمجھ میں آہستہ آہستہ آتی ہے، اس لیے میں ریپیٹ بھی بار بار کر رہا ہوں، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا، دوبارہ آگے بھی انشاءاللہ کریں گے تو دوبارہ ایک بار اس کو ریپیٹ کریں گے. آہستہ آہستہ اس کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہوتے ہیں اور انسان کی گریب اس پر پیدا ہوتی ہے، آسانی سے نہیں ہوتی. السلام علیکم.